پاکستان میں عدالتوں پر حملے کیے جا رہے ہیں اور بعض لوگ ان حملوں کے ذریعے مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ عوام میں انہیں مقبولیت ان کی کارکردگی اور جو موروثیت میراث ہے اس کی بنا پر تو نہیں مل سکی، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے پاکستان کی عدالتوں پر حملے کیے تو شاید وہ مشہور ہو جائیں اور لوگ یہ کہیں کہ جناب دیکھو ایک ایسی خاتون جو ججز سے بھی نہیں ڈرتی اور ان پر حملے کر رہی ہے اور جو بات اسے پسند نہیں آئی۔ مریم نواز کی ہرزہ سرائی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ بذریعہ توہین عدالت شہرت حاصل کرنا چاہتی ہیں تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر ہیں، اور جب بھی ان سے ان کی حکومت کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ بار بار یہ کہتی ہیں کہ یہ میری حکومت نہیں ہے، لیکن ہر قسم کے پروٹوکول کو اور جب قانون سازی کی بات آئے اور دیگر معاملات ہوں تو وہ نواز شریف کی طرح ہر چیز کو انڈورس کرتی ہیں جہاں پر ان کا فائدہ نظر آتا ہے۔ آج وکلا کنونشن ایک منعقد کیا گیا اور اس کے روح رواں رانا ثناء اللہ اور اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے۔ اس سے پہلے بھی نواز شریف نے ایک وکلا کنونشن سے یعنی عاصمہ جہانگیر کنونشن سے خطاب کیا، اور اس وقت بھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز، سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس وہاں پر موجود تھا، تو ایک عدالتی اشتہاری کو کس بنیاد پر آپ نے اس سے خطاب کروا دیا؟ یہ سازش اس وقت ہی شروع ہو گئی تھی، اور ججز کو اور چیمبرز اور وکلا کے چیمبرز اور ججز کے چیمبرز کے درمیان ایک برج بنانے کی کوشش کی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے 8 جج صاحبان جو ہیں وہ ایک طرف ہیں، اور 7 جج صاحبان جو آپ نے پریشر کے ذریعے اپنی طرف کرنے کی کوشش کی وہ آپ کے ساتھ نہیں آئے۔ وکلا کو سڑکوں پر اور اس قسم کے جعلی کنونشنز کروا کر ایک پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ وکلا برادری ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر ججز کی کھل کر توہین کی گئی ہے اس کنونشن کے اندر، جس پہ مریم جو شریک تھی۔ سپریم کورٹ کی توہین کرتے وقت ان کے دائیں طرف وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب موجود تھے، جبکہ بائیں طرف وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، یعنی حکومت کی موجودگی میں ایک چیف آرگنائزر پارٹی کی سب کچھ کام کر رہی ہے، جس نے ابھی پاکستان کی عوام کی عدالت میں اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، اور وہ حکومت سے مدد مانگ رہی ہے، اور اس شیلٹر کے اندر یہ توہین جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ مریم نواز کی مکمل جو تقریر تھی وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے، اور مریم نواز نے کیا کہا وہ یہ کہتی ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان، آپ نے جو کچھ کیا وہ عدالت میں عدل ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آیا، بلکہ یہ عمران خان کی سہولت کاری ہے جو آپ نے کی۔ وکلا سے ان کے خلاف نعرے لگوائے گئے اسی کنونشن میں، یاد رکھیے گا۔ پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جنہوں نے جیلوں میں مقدمات بھگتے وہ جھوٹے تھے اور سیاست پر مبنی تھے، آپ کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کہا۔ چونکہ پچھلے دنوں چیف جسٹس آف پاکستان نے دوران سماعت ایک ریمارکس دیے کہ جن لوگوں پر مقدمات تھے اور جنہوں نے جیلیں کاٹی، آج وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پاکستان کی عدالتوں پر تنقید کر رہے ہیں، یعنی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ بھائی پہلے اپنے آپ کو تو کلیئر کرواؤ، اور جس طرح سے تمہیں انصاف ملا، جس شخص نے، جنرل باجوہ نے تمہیں انصاف دیا، وہ پوری قوم کو معلوم ہے۔ ہمارے اوپر تنقید کرنے سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے کہ جنرل باجوہ کا تمہاری رہائی کے اندر تمہارے خلاف جو مقدمات کس طرح ختم ہوئے، تمہیں بار بار سوچنا چاہیے تھا۔ یہ پیغام تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا ان تمام لوگوں کے لیے، اور یہ بات جو ہے وہ مریم نواز کو شاید بری لگی۔ کچھ روز پہلے نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کر بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ نے کہا کہ جن لوگوں کے اوپر کیسز تھے اور جو جیلوں میں تھے آج پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ تم لوگ مجرم ہو، بھگوڑے ہو، نواز شریف صاحب پاکستان سے بھاگے ہوئے ہو، اپنے آپ کو پاکستان کی عدالتوں کے سامنے سرنڈر کرو، اور پھر ہم یہ مانیں گے کہ تم اور تمہارا کوئی سیاسی قد کاٹ ہے، اور جس طرح سے تم نے پاکستان کی عدالتوں پر تنقید کی، بھائی جان ایسا مت کیجیے گا۔ مریم یہ بھی کہتی ہیں کہ ابھی عمران کے سہولت کار عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سہولت کاری بھی ہو رہی ہے، اور سہولت کار یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ مجرم ہے۔ دیکھیں اس سے بڑی پاکستان کے عدالتی نظام کا کیا مذاق ہوگا کہ آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججز کے خلاف نہ صرف ہرزہ سرائی کی، بلکہ آپ نے اس قسم کی سٹیٹمنٹ جاری کر کے عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ اب جب بھی جج زیبا کا کیس لگے گا نا تو وہ جج بھی سوچے گا کہ یار یہاں پر تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 7 اور 8 ججز کے خلاف مریم کیا کیا باتیں کر رہی ہے، اور ہم یہاں پر جج زیبا کی
جو توہین ہوئی اس کے اوپر عمران خان کو بار بار بلا لیتے ہیں. بلکہ جج زیبا بھی سوچتی ہوگی کہ یار میرے ساتھ تو عمران خان نے ایک چھوٹا سا جملہ کہا, آپ نے یعنی ریاست نے اس پر ایک دم سے متحرک ہوئی, کچھ ججز کو اپروچ کیا گیا, انہوں نے جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے, لیکن یہاں پر مریم کے حوالے سے کوئی اپروچ کیوں نہیں کر رہا؟ کیوں پوچھا نہیں جا رہا مریم کو بلا کر کہ بی بی آپ یہ کس بنیاد کے اوپر پاکستان کی عدالتوں پر حملے کر رہی ہیں, اور کیوں یہ بار بار بات کر رہی ہیں کہ یہ سہولت کاری ہے؟ کیا ایسا بنیادی نقطہ موجود ہے, ایویڈنس موجود ہے جس کی بنیاد پر آپ نے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کو سہولت کار عدالت قرار دے دیا, چیف جسٹس سمیت دیگر ججز کو سہولت کار ججز قرار دے دیا؟ اور یہ ایک بہت بڑا سوال عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ہے کہ خان صاحب نے کیا ایسا کہا تھا, اور مریم جو کچھ کہہ رہی ہے, عدالتیں کیوں خاموش ہیں, پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کیوں حرکت میں نہیں آتی, اس معاملے کے اوپر فل بینچ کیوں نہیں بنتا کہ مریم کی آواز کو بند کیا جائے؟ وہ لوگ جو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں, وہ ججز جو از خود نوٹس پر آئین اور قانون کی بات کر رہے تھے, کہاں ہیں از خود نوٹس؟ جسٹس قائد فائز عیسیٰ صاحب جو بار بار اعلیٰ عدلیہ اور آئین کی بات کرتے ہیں اور ہمیں ایک سبق پڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے, کہاں ہیں؟ کیوں ان کی طرف سے کوئی خط کیوں نہیں لکھا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کو؟ آپ نے کیوں کسی صحافی کو بلا کر انٹرویو نہیں دیا؟ آپ نے اپنے پروٹوکول سے ہٹ کر ایک انٹرویو دیا, یہ آپ کا استحقاق نہیں تھا, یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں تھا. کیوں یہ تمام ججز حرکت میں نہیں آتے کہ آپ نے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ پر حملہ کیا ہے؟ یہ فرد واحد کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کے آئین کا مسئلہ ہے. ایک خاتون کو کھلی چھٹی دے دی گئی کچھ طاقتوں کی طرف سے جن کی انہیں آشیرواد حاصل ہے, اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب توہین عدالت لگانی ہے تو لگا دو, مگر اقلیتی فیصلوں پر کون سی توہین عدالت لگتی ہے؟ پاکستان کے اندر جب سے یہ کیس چل رہا ہے, تفصیل کے ساتھ اٹارنی جنرل پاکستان نے اپنے دلائل دیے جس پر عدالت نے اپنا موقف سامنے رکھا اور اس عدالتی دلائل کو ماننے سے انکار کر دیا, اور ایک بنیاد بتا دی کہ یہ 4-3 کا فیصلہ نہیں تھا. ججز اس بینچ میں کس طرح شامل ہوئے, کہ ججز نے اپنے آپ کو کس طرح اس بینچ سے الگ کیا, اور پھر آپ بار بار یہ کیوں اصرار کر رہے ہیں کہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نہیں آئیں گے, فلاں جج کو جو ہے وہ بٹھا دیا جائے؟ یہ بھی تو ماننے والی بات نہیں ہے, وہ بھی تو کسی کا من پسند جج ہے نا. اگر عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے اندر عمران خان کے حکومت اور ان کا جو فیصلہ تھا اسے اگر اڑا سکتے ہیں, تو انہوں نے تو ایسی بات نہیں کی تھی. انہوں نے کہا کہ ہمیں دکھ ہوا لیکن ہم منوں نے اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ مریم نواز ہرزہ سرائی کر رہی ہیں. ان کے خاندان میں تو خیر یہ پہلے بھی ہوتا رہا, لیکن مریم نواز باقاعدہ چیف جسٹس کا نام لے کر انہیں برا بھلا کہہ رہی ہیں. جو سہولت کاری جنرل فیض کو جسٹس سعید کھوسا اور جسٹس ثاقب نثار نے دی, اب وہ چیف جسٹس اور ان کے ہمنوا دے رہے ہیں. اس سے بڑی توہین عدالت کیا ہوگی؟ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا. کہاں پر ہیں عطر منیلا صاحب؟ آپ نے رانا شمیم کے معاملے میں تو بہت کچھ کیا, آپ نے کہا کہ ایفیڈیوٹ, اور پھر میری عدالت کا ایک جج جو ہے اس کے بارے میں یہ بات کہی, بالکل ٹھیک ہے, ایک بیانیہ تھا, آپ نے اسے نہیں تسلیم کیا. آج جسٹس عطر منیلا صاحب کیوں خاموش ہیں؟ کیونکہ دوسری طرف جو جج ہے وہ کسی اور قبیلے کا ہے, یعنی کسی اور سوچ کا ہے. یہ بھی ایک الزام ہوگا, کیونکہ عمر عطا بندیال صاحب نے اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دیا. آج جسٹس سعید کھوسا اپنا منہ چھپاتے پھر رہے ہیں, ان کی کرپشن کی داستانیں ہیں. وہ جنرل فیض اور ثاقب نثار سے مل کر سہولت کاری دیتے رہے, سب کو معلوم ہے. دیکھیں, سب کو کسی کو معلوم نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں, آپ کو چاہیے, ادارے آپ کے, حکومت آپ کی, وفاقی وزیر قانون آپ کا, وزیر داخلہ آپ کا, آپ ایف آئی کے ذریعے, آپ اینٹی جو منی لانڈرنگ کے جو قوانین ہیں اس کے ذریعے اگر پیسہ باہر گیا ہے اس کی انکوائری کروائیں, تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. کیونکہ جب ویورز مسئلہ یہاں پر یہ ہے نا کہ لوگ جلسوں میں جاتے ہیں اور آپ تقریریں کرنا شروع کر دیں, بیانیہ تو بہت اچھا بن جائے گا, لیکن اصل میں اس بیانیے کی حیثیت کیا ہے؟ مریم نواز یہ بھی کہتی ہیں کہ ہر جج جو نون لیگ کے خلاف فیصلے دیتے رہے وہ ہر بینچ میں شامل ہیں. دیکھو, ایہو جے کم نہ کرو نا کہ تہاڈے خلاف فیصلے آئیں. اگر فیصلے آتے ہیں تو اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے, اس میں کوئی ٹارگٹ نہیں کیا جاتا. آپ کے پاس اپیل کا حق موجود ہے. نواز شریف صاحب کی مرضی کے جب تک ججز نہیں آئیں گے اور جب تک ان کا کورم پورا نہیں ہوگا تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ایبسنشیا میں رہیں, سیلف ایگزائل میں چلے جائیں, اور جب آپ کو موقع ملے کیونکہ جج آپ کی مرضی کے آنے والے ہیں
तो आप कहेंगे देखा झूठे जज चले गए, असली जज जो है वो अब आ गए, क्योंकि इन्होंने आपके हक में फैसला देने की कसम खाई है और ठान ली है और अहद कर लिया है। एक जज पर करप्शन के संगीन इल्ज़ाम है, ये बात अब इस फैसले से शुरू नहीं होगी। देखिए, अगर इल्ज़ामात मौजूद हैं तो ये चीफ जस्टिस मरियम साहिबा ने तो नहीं इसका फैसला करना, ये तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक तरीकाकार मौजूद है, उसे फॉलो किया जाए, और अगर वाकई ही उन्होंने ऐसा काम किया है तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और ये जो बात वो कर रही है ना कि इस फैसले से होगी जो रीराइट किया गया, यानी 4-3 का जो फैसला है, और फिर इसके ऊपर बार बार बात की जा रही है। और फिर ये भी मैं आपको बता दूं, ये बार बार इस कंट्रोवर्सी के साथ जो उन्होंने खुद क्रिएट की, नवाज शरीफ के खिलाफ जो अपीलें हैं, नवाज शरीफ के जो जराइम हैं, उसको भी क्लीन चिट हासिल करना चाहते हैं। यानी पंजाबी में वो कहते हैं कि रोला पा दो, जब रोला डलेगा तो फिर तमाम केसेस को जो है वो नल एंड वाइड कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस सितंबर से पहले इसलिए इलेक्शन चाहते हैं ताकि उस वक्त तक मुकम्मल सहूलतकारी इमरान को दी जा सके। देखें, ये मामला आपका नहीं है, पाकिस्तान में 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं, इसमें किसी के चाहने या ना चाहने का मामला नहीं है। जिस आइन और कानून जो आपको इख्तियार दे रहे हैं ना कि आप किसी भी फैसले के ऊपर क्रिटिसिज्म कर सकती हैं, उसी आइन में लिखा हुआ है कि आपने 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने हैं। आइन पाकिस्तान में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि तमाम सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के जो इंतखाब हैं वो एक ही तारीख पे होंगे। अगर लिखा हुआ है तो आप उसे पेश करें, क्योंकि यही वो नुकता था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार बार ये कहती रही कि हमें बताया जाए अगर कोई शिक मौजूद है, कोई नज़ीर मौजूद है जिसकी बुनियाद पर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मान लें। जो उनके पास इख्तियार नहीं था, उस इख्तियार को इस्तेमाल किया गया और उस इख्तियार के तहत पंजाब के और केपी के इलेक्शन जो हैं उनकी तारीख आगे लेकर गए। फिर वो ये भी कहती हैं कि चीफ साहब, अगर सियासी फैसले आपने करने हैं तो कानूनी फैसले पार्लियामेंट कर लेती है। चीफ साहब, वज़ीर-ए-आज़म भी आप हैं, वजारत दिफा भी, वजारत ख़जाना भी, पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियां भी आपने संभाल ली हैं। ये 2018 नहीं, जो जुल्म होता था वो हो गया। अच्छा, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात इस पूरे कन्वेंशन में रही, इससे पहले पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ नारे लगे। ये नारे किसी सहाफ़ी ने नहीं लगाए। एक सहाफ़ी ने कहा था कि अब इनके टैंकों को जंग लग गया। आज वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का भी आंख का तारा है और बाद में बहाल भी हुआ। ये नारे उस वक्त भी लगे कि दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, उस वक्त भी किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट ने, किसी ने मरीम नवाज को बुलाकर ये नहीं कहा कि आप किस हैसियत में ये बात करती हैं। कभी व्यूअर्स, इन लोगों ने ये सोचा है, ये सियासतदान इतने जालिम होते हैं कि जो सरहद पे खड़ा फौजी है ना, वो अपनी जान कुर्बान कर देता है पाकिस्तान के ऊपर। एक जनरल बाजवा की के जो गलत फैसले थे, जो उसकी अना का मामला था, और फिर जिस तरह उसने अपने बका की जो जंग लड़ी, एक्सटेंशन एक दफ़ा ली और दोबारा वो लेना चाहता था, इनके गलत फैसलों से पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की अवाम की जो मकबूल फ़ौज है उसके ख़िलाफ़ ना सिर्फ नारे लगते हैं। अगर उस वक्त मरीम नवाज़ की आवाज़ को बंद कर दिया जाता ना, पूछा जाता, इन्हें रेप्रिमांड किया जाता, तो शायद ये हालात अब ना होते। आज इन्होंने अदलिया के ख़िलाफ़ भी नारे लगवाए, उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगवाए, और ऐसे इलाके में जाकर लगवाए जहाँ पर हालात जो हैं बहुत ही कशीदा हैं। और हमारा एक स्टांस है, कौमी स्टांस है, एक पोजीशन है कश्मीर के मामले पर। उस वक्त किसी जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट में ये उनको ये ख्याल नहीं आया कि वो मरीम नवाज को बुलाकर पूछते। नारे लगे हैं जी आज भी, चीफ जस्टिस और बेंच के खिलाफ और उनकी सहूलतकारी नामंजूर के नारे लगवाए गए। मरीम ये कहती हैं कि जिस कानून का इतलाक पंजाब पर होता है वो केपी पर क्यों नहीं होता। मैं लिख कर देती हूँ कि इलेक्शन हार जाएगा, वो फिर 5 साल कहता रहेगा कि मुझे जानबूझकर हराया गया और बेंच में फिक्स मैच था, और फुल बेंच इसलिए नहीं बनाया कि दिल में खौफ था। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये नुक्ता मरीम नवाज की तरफ से, क्योंकि इनको भी तो कोई ब्रीफ करता है ना, इनके अंदर इतनी अकल और दनाई होती तो इनको मालूम होता कि 4-3 का फैसला नहीं है, और आपको अपनी कॉमन सेंस जो है उसको इस्तेमाल करना था। इनको भी एक बयानी के तहत जो इनके बीरबल हैं, कानूनी बीरबल, उन्होंने मशवरा दिया कि आपने बयानिया क्या बनाना है। केपी के इंतखाबात की वो बात कर रहे हैं कि पंजाब में वो कानून लागू जो आपने किया केपी में क्यों नहीं होता। वो ये कहना ये चाह रही हैं कि असखुद नोटिस उठे भी लो ना जी। अगर आपने यहाँ पर असखुद नोटिस ले लिया पंजाब का, तो वहाँ भी आप असखुद नोटिस क्यों नहीं लेते। आपने क्यों लिखा कि जाकर अलग दरख्वास्त दें, यानी दरख्वास्त अगर दायर हो जाए तो उस पर भी इन्हें मसला है, और असखुद नोटिस लिया जाए तो उस पर भी इन्हें मसला है। ये इलेक्शन ही करवाना चाहता है, क्योंकि मरीम नवाज अगर बहुत बड़ी
لیڈر ہیں اور ان کا سیاسی قد کاٹ بہت بڑا ہے، اور لوگ جس طرح ایون فیلڈ کے باہر اور حسن نواز کے دفتر کے باہر وہاں بھی نعرے لگ گئے ان کے خلاف، بہت زیادہ پرجوش انداز میں ان کی رکھوالی کرتے ہیں نا، تو رکھوالی کو چھوڑیں، مریم نواز اپنا دفاع خود کریں، اور وہ کیسے ہوگا؟ جائیں عمران خان کے مقابلے میں الیکشن لڑ کے اپنی اوقات جو ہے انہیں معلوم ہو جائے گی کہ یہ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں، اور قوم انہیں کس بری طرح جو ہے وہ کب کی جو ہے وہ ڈیفائی کر چکی ہے، ان کے وجود کو، ان مروسی کرداروں کو نامنظور کر چکی ہے۔ آپ جتنے مرضی پاکستان کی عدلیہ کے خلاف جو ہے نعرے لگوائیں۔ اور پھر یہ جو بات انہوں نے کہی ہے نا کہ فل بینچ اس لیے نہیں بنایا کہ دل میں خوف تھا، ایک خوف شوف کچھ نہیں ہوتا۔ خوف کس بات کا تھا؟ کہ آپ کے 8 ججز جو ہیں وہ آپ کے حق میں فیصلہ دیں گے، یہ خوف تھا؟ آپ یہ کہنا چاہتی ہیں؟ چونکہ یہ بار بار جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں نا کہ فل بینچ بنا دیتے، انہوں نے کی ہے جی ایک کیلکولیشن، اور میں آپ کے سامنے ایک کیلکولیشن رکھ دیتا ہوں، کیونکہ یہ ایسی کھری کھری باتیں نا پاکستان کا میڈیا آپ کو بتاتا نہیں یہ ہو کیا رہا ہے۔ عام آدمی کو سمجھانے کے لیے ہمارے ویورز جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، مجھے ان کی سوچ پر کوئی شک نہیں ہے اور بہت زیادہ ذہین ہے، سمجھتے ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیوں بار بار نواز شریف کہہ رہا ہے کہ فل کورٹ بناؤ۔ انہوں نے کی ہوئی جی کیلکولیشن، ان کو لگتا یہ ہے، ان کی ایک ورکنگ ہے، اس ورکنگ کے تحت کون سے ججز جو ہیں وہ نواز شریف کے حق میں فیصلہ دے سکتے ہیں، اور کن کو مینج کیا جا سکتا ہے، کن کو کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، کن کی آڈیو ویڈیوز موجود ہیں، اور پھر کون سے ججز جو ہیں وہ عمران خان سے نفرت کرتے ہیں۔ انہوں نے پوری ورکنگ کی ہے، فیلڈنگ تیار کی ہے، اور کون سے ایسی ججز ہیں جن کو نہ خریدا جا سکتا ہے، جو آئین اور قانون کی بات کریں گے۔ آپ کہتے تو ہیں نا کہ عمران خان کے ججز ہیں، عمران خان کو سہولت کاری کر رہے ہیں، ارے اب کون سی سہولت کاری ہو رہی ہے؟ پہلے تو آپ کہتے ہیں نا جنرل فیض نے سہولت کاری کی، جنرل باجوہ نے سہولت کاری کی، اور اب کون سی سہولت کاری ہو رہی ہے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، یہ جو لوگ موجود ہیں نا ججز جن کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں، یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے آپ کے حق میں فیصلے دیے۔ تو بھائی سہولت کاری کہاں سے ہو رہی ہے؟ آپ جائیں اور جا کر تھوڑا سا اپنا علاج کروائیں، کیونکہ آپ کا علاج جو ہے وہ پاکستان میں تو کوئی ایسا ہسپتال نہیں جو ہو سکے۔ ہاں لندن کے اندر شاید کوئی ایسا ہاسپٹل ہو جہاں پر آپ کی اس بات کے بعد آپ کا علاج جو ہے وہ شاید ہو سکے، کیونکہ پاکستان میں نہ ان باتوں کا علاج ہے اور نہ ہی آپ کے اس بیانیے کا نہ کوئی توڑ مجھے جو ہے وہ نظر آتا ہے، کیونکہ یہ بیانیہ بری طرح پٹ گیا اور آپ عدلیہ کو صرف اور صرف کنٹروورشل بنانے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں۔ اقلیتی فیصلے پر توہین عدالت نہیں لگتی، اور انہوں نے تنزیہ بھی یہ کہا کہ الیکشن وقت پر ہوں گے، وقت سے پہلے نہیں ہوں گے، کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ عمران کو مقبولیت کا بڑا دعویٰ ہے، 3-4 ججز پیچھے سے ہٹا دو تو مقبولیت درہم سے گر جائے گی۔ چیف صاحب اپنا نام ان ججز میں لکھواؤ جن کا نام لوگ عزت سے لیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر نا ٹاپ ٹرینڈز اس وقت چل رہے ہیں، وہ ہیں عمر عطا بندیال کے نام کے، ڈٹ گیا آئین کی خاطر، قانون کی خاطر۔ عمران خان کی مقبولیت کا یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ عمران خان کی مقبولیت ہے۔ پاکستان سے باہر میڈیا نے عمران خان کو کوریج دی ہے۔ مریم بی بی، آپ کے جو انٹرویوز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ منصور علی خان صاحب کر لیں گے، جاوید چودھری صاحب کر لیں گے، حامد میر صاحب کر لیں گے، کوئی اور کر لے گا۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کی انٹرویوز باہر کی دنیا، جو باہر کا میڈیا ہے وہ کیوں نہیں کرتا؟ اس میں آپ کی اپنی نالائکی شامل ہے۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کا اصل کردار کیا ہے، آپ کہاں پر سٹینڈ کرتی ہیں، آپ کی قابلیت کیا ہے، آپ کا ایشوز کے اوپر بات کرنے کی صلاحیت کتنی ہے، آپ جو تقریر لکھتی ہیں، میڈیا پر ویڈیوز وائرل کروائی جاتی ہیں تقریر لکھتے ہوئے، اس کی اصل میں حقیقت کیا ہے، یہ جو جملے آپ نکال کر لاتی ہیں اس سے قوم کا کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ صرف اور صرف ایک ایسی لا حاصل لڑائی ہے، ایک لا حاصل بیانیہ ہے جو مریم نواز اس وقت لے کر چل رہی ہیں۔ اگر آپ میں قابلیت ہوتی تو شاید انٹرنیشنل میڈیا آپ کو بھی کوریج دے رہا ہوتا۔ خان صاحب ایک حد تک لابنگ ہوتی ہے نا، لیکن انٹرنیشنل میڈیا عمران خان کی بات کو دنیا تک جو ہے وہ ضرور پہنچاتا ہے۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔